بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ سورۃ السبا مکی صورت ہے، نزولاً 58 نمبر پر ہے۔ سورۃ اللقمان کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط اسمی تو گزر چکا ہے، ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل رد ہوا شرک پر اب یہاں سے 3 امثلہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں۔ ما قبل رد ہوا شرک پر 3 امثلہ کے ساتھ تو اب یہاں پر فرماتے اللہ الحمدللہ کہ تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ یا ما قبل سوال ذکر ہوا قیامت کے بارے میں تو یہاں پر فرماتے اصل میں یہ لوگ قیامت کے منکر ہے، اس وجہ سے سوالات کرتے ہیں۔ ما قبل انبیاء علیہ السلام کا عجز ذکر ہوا تو اس صورت کے اندر دوسرے مخلوق کا عجز ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام، جنات اور عباد الصالحین کا۔ یا ما قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ذکر ہوئی، یہاں پر فرماتے انبیاء علیہ السلام متصرف بھی نہیں تھے۔ یا ما قبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ذکر ہوا، یہاں پر اللہ کا ادب ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا سورۃ الاحزاب میں مشرکین پر عذاب کا ذکر ہوا، اس صورت کے اندر عذاب کے علل ذکر ہے۔ دعوی سورہ نفی شفاعت قہری بدفع الشبہات، اس میں یہ دعویٰ ذکر ہے کہ اللہ تخت شاہی پر خود بخود متمکن ہے، اللہ نے یہ اختیارات کسی کے حوالہ نہیں کیے، ساتھ ساتھ جو شبہات ہے ان کے جوابات بھی ہے۔ اور شرفاء اربعہ کا عجز ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام، ملائک، جنات اور جو بادشاہ ہے ان کی عاجزی ذکر ہے۔ خلاصہ سورہ دیکھیے، قرآن مجید مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الانعام تک، اس میں بنیادی مضمون ذکر ہوا کہ ہر چیز کا تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرا مضمون سورۃ الانعام سے سورۃ الکاف تک، اس میں بنیادی مضمون ذکر ہوا کہ پہلے مضمون میں خالقیت کا ذکر ہوا، دوسرے مضمون میں مربی لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کا تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ اور سورۃ الکاف سے لے کر سورۃ السبا تک 2 مضامین تھے، ایک مضمون مبارک فی کل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے، اور دوسرا مضمون نفی اتخاذ الولد۔ اب یہاں سے چوتھا مضمون ذکر ہو رہا ہے جس میں 2 مضامین ذکر ہوں گے، ایک مضمون مسئلہ توحید اور دوسرا مضمون مسئلہ قیامت، کہ اللہ رب العزت تخت شاہی پر خود بخود متمکن ہے، اللہ نے یہ اختیارات کسی کے حوالہ نہیں کیا ہے۔ تو یہاں سے سورۃ السبا سے 3 حصص ہے اور اس میں مختلف مضامین ذکر ہے۔ چونکہ یہاں سے 2 مسئلے بنیادی طور پر ذکر ہے، ایک مسئلہ توحید یا اثبات القیامت اور نفی شفاعت قہری، یعنی مسئلہ توحید اور مسئلہ قیامت۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتر اور سورۃ السبا کو اللہ نے مصدر کیا الحمد کے ساتھ، کہ صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، ولہ الحمد فی الآخرہ، اسی اللہ کے لیے تمام تعریفات آخرت میں، وہ الحکیم الخبیر، علت ما قبل، وہی اللہ حکمت والا ہے، خبردار ذات ہے، یعنی الحکیم فی فعلہ، الخبیر بخلقہ، یعلم ما یلج، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ داخل ہوتے زمین میں، وما یخرج منہا، بارش وغیرہ داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، جو نکلتے اس سے نباتات، وما ینزل من السماء، جو اترتے اوپر سے بارش، وما یعرج فیہا، جو چڑھتے اس میں فرشتے، والرحیم الغفور، یہ بمنزل علت کے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا شکوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعۃ، نہیں آتے ہمارے پاس قیامت، قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر، بھلا کیوں نہیں،
وربی میری رب کی قسم لتاتینکم ضرور بضرور آئیں گے تمہارے پاس قیامت عالم الغیب یہ بدل ہے ما قبل سے وربی عالم الغیب میرا رب جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو لا یعزب عنہ مثقال ذرہ اللہ سے چپ نہیں ہو سکتا مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی کچھ بھی آسمانوں میں نہ زمین میں نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز الا فی کتاب مبین مگر لوح محفوظ میں واضح طور پر لیجزیا یہ علت بعثت کا کہ اللہ کیوں قیامت لائیں گے تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لیں اور عمل کرتے رہنے کا اولئک لہم مغفرۃ ورزق قریب ان لوگوں کے لیے بخشش ہے ورزق قریب اور رزق ہے عمدہ والذین سعوا فی آیاتنا وہ لوگ جو کوشش کرتے فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا ہماری آیات کے باطل کرنے میں لگے ہوئے معاجزین کہ یہ لوگ کمزور کریں گے موحدین کو نہیں اولئک لہم عذاب من رجز ان کے لیے عذاب ہے من رجز سخت علیم دردناک ویری الذین اوتوا العلم یقین کرتے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے الذی مفعول اول ہے الذی اس کتاب کے بارے میں انزل الیک جو نازل کیا آپ کے طرف من رب آپ کے طرف سے هو الحق کا یہ مفعول ثانی ہے یقین کرتے کہ یہ قرآن حق کے ہے ویہدی الی صراط العزیز الحمید یہدی بمعنی ہادی کے ہے ویہدی رہنمائی کرتے الی صراط اس راہ کے طرف اس راستے کے طرف العزیز الحمید جو زبردست ہے تعریف والا ہے وقال الذین شکوا کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا هل ندلکم آیا خبر دیں ہم تم کو علی رجل ایک ایسے آدمی پر ینبئکم جو عجیب خبر دیتے تمہیں اذا مزقتم کل ممزق جب ریزہ ریزہ ہو جاؤ تم کل ممزق مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہونا انکم لفی خلق جدید یقیناً تم نئی پیدائش میں ہوں گے دوبارہ زندہ ہوں گے افطرا آیا یہ گڑتے اللہ پر جھوٹ کو یا اس پر ہے جنون بلا ارادہ بل الذین بلکہ وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر فی العذاب والضلال البعید فی العذاب عذاب میں ہوں گے آخرت کے اندر والضلال البعید اور واضح گمراہی میں ہے افلم یروا آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے لما بین ایدیہم اپنے سامنے سے مراد استقبال ہے وما خلوا اپنے پیچھے سے مراد ماضی ہے من السماء والارض یعنی اوپر و نیچے ان نشاء نخسف بهم الارض اگر ہم چاہتے تو انہیں زمین میں دنسا دیتے اور نسقط علیہم کسفا من السماء یا اوپر سے آسمان کے ایک ٹکڑا ان پر گرا دیتے ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے لکل عبد منیب اور اس بندہ کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا سے الباب الثانی ہے آیت نمبر 22 تک اس میں جواب ہے شبہات ثلاثہ کا اس میں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی حالت ہے اور جنات کے حالات ہے پھر دلائل نقلیہ نفی شفاعت قاری پر پھر مثال ہے تخویف دنیاوی کے لیے اور اہل سبا کا واقعہ ذکر ہے اور پھر آخر میں شیطان کی عداوت کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا تحقیق دے دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو منا اپنے در سے فضائل داؤدیہ یا جبال اے پہاڑ اوبی ماؤ بار بار تسبیح کرتی رہو داؤد علیہ السلام کے ساتھ والطیر پرندوں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہم نے نرم کیا تموم کی طرح اس کے لیے لوہا انعمل یہ کہ بناؤ انسنا قلنا ہم نے کہا بناؤ سابغات کشادہ زرے وقلدر فی السرد اندازہ کرو فی السرد کڑوں میں یعنی کڑیوں کے جو جوڑ ہے اس میں اندازہ کرو وعملوا صالحا عمل کرو نیک بعد الفضائل انہ بما تعملون بصیر یقین ہم ان اعمال پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ولسلیمان الریح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ چیز مسخر کی جو کہ کثیف چیز تھی اب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ان کے لیے اللہ نے لطیف چیز مسخر کی تھی وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ سَخَّرْنَا ہم نے مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو غُدُوًّا شَهْرٌ وَرَوَاهُ شَهْرٌ ان کی صبح کی مسافت شہر ایک مہینے کے مقدار میں تھا وَرَوَاهُ شَهْرٌ شام کا مسافت ایک مہینے کے مقدار میں اور وہ لمحات میں اس سفر کو طے کرتے تھے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ہم نے بہا دی اس کے لیے عین القطر تانبے کا چشمہ ومن الجن جنوں میں سے بعض من وہ تھے عمل جو عمل کرتے تھے بین یدی اس کے سامنے باذن ربی اس کے رب کے حکم کے ساتھ ومن یزغ منہم جو بھی روگردانی کرتا ان میں سے ان امرنا ہمارے حکم سے
نذق من عذاب السعیر، ہم انہیں چکا دیتے من عذاب السعیر، بڑکتی ہوئی آگ کا۔ یعملون، لو بناتے تھے اس کے لیے معاشہ جو چاہتے تھے، من محاریبا، محراب کی جمع عبادت خانے، و تماثیلا، شکل و صورت، سندریا، آبادیوں کی سندریا، وجفان، بڑے بڑے پلیٹ، کل جواب مثل حوضوں کے، اتنے بڑے بڑے پلیٹ ہوتے تھے، وہ قدور الراسیات، بڑی بڑی ہانڈیاں، راسیات، جو اپنی جگہ پر کھڑی تھی، ایک بڑی جماعت اس کو اٹھاتی تھی۔ اعملوا آل داؤد، عمل کرو داؤد علیہ السلام کے آل، شکرن، شکر کر کے، وقلیل من عبادی الشکور، بہت توڑے ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا، سلیمان علیہ السلام پر، ما دلہم علی موت، نہیں بتایا اس کے موت پر کسی کو بھی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے دیمک نے، جب اس عصا کو اس نے کایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جسم گر گئی، تاکل من ساتا، جو کھا رہی تھی اس کے امسا کو، اس کے عصا کو، فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم گر پڑا، تبینت الجن، ظاہر ہوا جنات پر یہ بات، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ لوگ غیب کو جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ وقت نہ گزارتے فی العذاب المہین، سخ ذلیل کرنے والی کام میں۔ وَلَقَدْ كَانَ، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، تحقیق تالی سبا والوں کے لیے، فی مسکنہم، ان کے محلات میں، آیت نشانی، جنتین، دو باغات تھے، دو مسلسل باغات تھے، عن یمین و شمال، دائیں طرف بائیں طرف، کلوا من رزق ربکم، ان سے کہا گیا کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، شکر ادا کرو اس کے لیے، بلدۃ طیبہ، بلدۃ یہ شہر تھا، طیبہ عمدہ، ورب غفور، اور رب بخشنے والا تھا، اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تھی۔ فاعرضوا، پس ان نے منہ موڑا، فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیج دیا ان پر، سیل العارم، فارسلنا علیہم سیل العارم، پس ہم نے بھیج دیا ان پر سیل العارمی، زور کا سیلاب، زور کا سیلاب ان کے اوپر آیا، اور وہ جو ڈیم تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، وبدلناہم بجنتین، تبدیل کر کے دے دیا ہم نے ان کو بجنتین، دو باغ، جنتین، ان دو باغوں کے بدلے میں جنتین، دو اور باغ، ذوات کل خمط، جو کڑوے میوے والے تھے، واصل، جاؤ کے درخت تھے، وشیء من صدر قلیل، توڑی چیز معمولی بیری میں سے تھی، وشیء من صدر قلیل، تھوڑی سی بیری تھی معمولی سی، ذالک جزاء، یہ ہم نے ان کو سزا دی، بما صبروا کفر، بسبب کے کہ انہوں نے کفر کیا، وہل نجازی الا الکفور، آیا ہم بدلہ نہیں دیتے الا الکفور، مگر بڑے ناشکر قوم، وجعلنا بینہم وبین القری، ہم نے بنایا تھا ان کے درمیان، وبین القری، اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی، شام کے بستی میں اور سبا کے بستی میں، قرن ظاہرتن، بستی سامنے کے، ملک آباد تھا مکمل طور پر، وقدرنا فی السیر، ہم نے اندازہ کیا تو اس میں، السیر، آنے جانے کی مسافت، سیرو فی، ہم نے کہا کہ مسافت کرو اس میں، سفر کرو اس میں، لیالی و ایام، راتوں کو دن کو، آمین، امن کی حالت میں، فقالوا، پس انہوں نے کہا عملا، ربنا، ہمارے رب، باعث بین اسفارنا، دوری ڈال لے ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا انفسهم، انہوں نے ظلم کر ڈالا اپنے نفسوں پر، فجعلناهم احادیث، بس ہم نے ان کو بنا دیا احادیث، عبرت کی کہانی، ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل ممزق، مکمل طور پر ٹکڑے کرنا، ان فی ذلک الآیات، یقین اس میں البتہ دلائل ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے شکور، ہر شکر کرنے والے کے لیے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ الظَّنَّ، سچ پایا ابلیس نے ان پر اپنا گمان، فاتبعوا، بس انہوں نے اس کی تابعداری کی، الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک جماعت مؤمنین میں سے تھی کہ ان پر ابلیس نے غلبہ نہیں پایا۔ یمن سے دو افراد ایسے تھے، اوس اور خزرج، جو آئے اور مدینہ میں آباد ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے قوم سبا کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ ایک ایسا ملک تھا
جو بہت زیادہ آباد تھا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتین، دونوں طرف باغ تھے۔ اگر کوئی اپنے سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کر اس باغ میں چلتا تو جب باغ کے آخری انتہا تک وہ آدمی پہنچتا تو وہ جو ٹوکرا ہوتا تھا وہ پلوں سے بھرتا، اتنا بڑا باغ تھا۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہاں پر ایک ڈیم تھا، 300 فٹ بلند تھا اور 400 فٹ اس کی چوڑائی تھی۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر وہ سیلاب چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے وہ علاقہ مکمل طور پر پانی میں غرق ہوا۔ یہ جو سبا ہے اس کا نام تھا عبد الشمس بن یشجب بن یعرب بن قحطان، اور انہیں سبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قیدیوں کو آزاد کیا، یا سبا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غنائم حاصل کیے تھے، اس وجہ سے ان کو سبا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت نیک آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر ہوا مکہ پر تو انہوں نے کچھ اشعار کہے، سیملک بعدنا ملک عظیم، کہ ہمارے بعد ایک عظیم بادشاہ آئیں گے اور وہ اس علاقے میں بادشاہت کریں گے۔ وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنَّا مُلُوكٌ نَبِيٌّ لَا يُرَخَّصُ فِي الْحَرَامِ، ہمارے بعد بہت سارے بادشاہ آئیں گے جنہیں اجازت بھی نہیں دیں گے لوگ حرم میں۔ اور پھر فرمایا کہ اسے احمد کہا جائے گا، کاش کہ میں ہوتا وعمر بعد مبعثه بعام، اگر میں 1 سال بھی زندہ ہو جاؤ، زندہ رہا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اور پھر کہا کہ جب بھی تم اس پیغمبر کے ساتھ ملو تو انہیں میرا سلام کہو اور ان کی مدد کرو۔ صرف 2 آدمی ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ خواب دیکھا ایک نے، چچا نے خواب دیکھا تو بانجے نے کہا میں بھی جاؤں گا، دونوں چلے گئے مدینہ، اوس و خزرج، اور پھر مدینہ آباد ہوئے۔ وما کان لعلیہ من سلطان، نہیں تھے شیطان کے ان پر کوئی غلبہ و زور، الا لنعلم، مگر یہ کہ ظاہر کرے ہم، من یؤمن بالآخرہ، اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن هو من فی شک، اس بندے سے جو اس کے بارے میں شک میں ہو، اور ربک علی کل شیء حفیظ، آپ کا رب ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ادعوا الذین، بلا کر تو دیکھ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے سفارش ہونے کا، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی، ایک اندازے، ایک ذرے کے اندازے کے برابر بھی، آسمان میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، نہیں ہے ان کے لیے فیہما ان میں من شرک کوئی حصہ شرکت کا، وما لہ، نہیں ہے یہ منہم، وما لہ منہم من ظہیر، نہیں ہے یہ منہم ان کے طرف سے من ظہیر، کوئی مدد کرنے والا ان میں سے کوئی بھی معاون ہو، سفارشی نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، فائدہ نہیں دے گی سفارش عندہ اللہ کے پاس، الا لمن اذن لہ، مگر اسی کے لیے جس کو اللہ اجازت دے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ ہٹا دیا جائے گھبراہٹ، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا تو کہیں گے ماذا قال ربکم، کیا فرمائے تمہارے رب نے، تو قال اللہ کو جواب میں کہتے حق بات کہیے، والعلی الکبیر، اللہ تعالیٰ بلند ہے، بڑی شان والا ہے۔ کیا مطلب؟ گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ نیچے والے فرشتے کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں حق بات کہا ہے، تو یہ بہت ڈر کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض، من السماوات والارض، اوپر سے نیچے سے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ کا، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، وَإِنَّا، یا ہم او ایاکم یا تم، لَعَلَىٰ ہُدًى، ہدایت پر ہے، فی ضلال مبین، یا واضح گمراہی میں ہے۔ اصل میں عبارت یہ ہے وَإِنَّا لَعَلَىٰ ہُدًى، ہم تو ہدایت پر ہے، وَإِيَّاكُمْ لَفِي ضلال مبین، اور تم واضح گمراہی میں ہو۔
قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر لا تسألون عما جرمنا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس بارے میں جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل عما تعملون، نہ ہم سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر یجمع بیننا ربنا، یجمع بیننا ربنا، ہمیں ہمارا رب جمع فرمائیں گے، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر عملی فیصلہ فرمائیں گے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ والفتاح العلیم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا جاننے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ارونی الذین، بتلاؤ مجھے وہ الحق تم بھی شرکا، جن کو تم نے ملایا اللہ کے ساتھ شرکا شریک، کلا ہرگز ہی شریک نہیں اللہ کے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس، مگر تمام لوگوں کے لیے کافی، بشیر و نذیر، بشارت دینے والا ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافہ، کافتن صفت ہے موصوف کے لیے، الا رسالتن کافہ، مگر آپ کی رسالت کافی و شافی ہے، یا کافتن للناس ذوالحال ہے، کافتن حال ہے۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا کافتن للناس، درا حال ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہے، کہ تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو کافی بھیجا ہے، یا کافتن بمعنی اسم فاعل، اور کافتن ذکر کیا، صفت کا صیغہ ذکر کیا مبالغہ کے لیے، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا کافتن، مگر لوگوں کو منع کرنے والا کفر و شرک سے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہتے یہ لوگ متى ذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، لا تستأخرون عنہ ساعۃ، تم اس سے ایک ساتھ بھی پیچھے نہیں ہوں گے، ولا تستقدمون، آگے ہوں گے۔ وقال الذین کفروا شکوا، وقال الذین کفروا جدال المعبودین مع العابدین والزجر لمن انکر صداقت القرآن۔ وقال الذین کفروا، کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، ان پر جو ان سے پہلے تھے، تورات و انجیل پر۔ ولو تری اذ الظالمون، اگر آپ دیکھیں جس وقت ظالم موقوفون عند ربہم، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، لرأیت امرا عظیما یرجو بعضهم الی بعض القول، ان کے بعض کے طرف جواب لوٹائیں گے، یقول الذین، تفصیلی جواب کہیں گے وہ لوگ استضعفوا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، للذین، ان لوگوں کے بارے میں استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، اپنے مریدوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم یقین کرنے والے۔ وقال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، للذین، ان لوگوں کے بارے میں استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، پیر کہیں گے مریدوں سے، انحن صددناکم، اے ہم نے تم کو روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود تھے مجرم۔ وقال الذین استضعفوا، مریدوں کا جواب سنیے، کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، للذین استکبروا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، اصل میں بل مکرکم، بلکہ تمہارا مکر تھا ہمارے بارے میں، دن اور رات، دن اور رات تم مکر کیا کرتے تھے، ہمارے روکنے کے لیے سازشیں بناتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ حق سے رک جائے، ہماری تابعداری کریں۔ استامروننا، جس وقت تم ہمیں حکم کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ کفر کرے اللہ کے ساتھ، وہ تفصیلیہ، ونجعل له اندادا، اور بنایا اللہ کے ساتھ شریک، واسر الندامہ، یہ لوگ چھپائیں گے ندامت کو شرمندگی کی وجہ سے، دل میں نادم ہوں گے، لما رأوا العذاب، جب دیکھیں گے یہ لوگ عذاب کو، وجعلنا الاغلال فی عناق الذین، ڈال دیں گے ہم تو ان لوگوں کے گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، اور ان سے کہا جائے گا جو قالوا لهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، انہیں سزا نہیں دی جاتی ہے مگر اس کا جو عمل کرتے تھے۔ وما ارسلنا، تخفیف دنیاوی، نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہنے لگے مترفوها، ان کے مالدار و خوشحال لوگ، انا بما ارسلتم به کافرون،
یقیناً ہم اس پیغام کے ساتھ جس پر تم بھیجے گئے انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا کہنے لگے وہ لوگ نحن اکثر اموال و اولادا، ہم زیادہ مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل کہہ دیجیے میرا پیغمبر ان ربی کہ میرا رب یبسط الرزق، کشادہ کرتے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم زجر، نہیں ہے تمہارے اموال ولا اولادکم، نہ تمہارے اولاد، بالذی تقربکم، وہ چیز تقربکم کے قریب کر سکے تمہیں، عندنا ہمارے پاس، زلفن درجے میں، الا من آمن مگر جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا عمل کرتا رہا نیک، اولئک لهم جزاء الضعف، بس ان کے لیے بدلہ ہے دگنا، بما عملوا بس اس کے کہ انہوں نے اعمال کیے، ہم فی الغرفات آمنون، یہ لوگ محلات میں آمنون مطمئن رہیں گے۔ والذین وہ لوگ یسعون جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کے ابطال کے بارے میں، کہ انہیں کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے غلط ثابت کریں، معاجزین اس حال میں کہ موحدین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اولئک بالعذاب محضرون ثمرہ، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر ان ربی یقین میرا رب یبسط الرزق کشادہ کرتے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتے جس کے لیے چاہتا ہے، امان فقط من شیء جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیء کوئی چیز، فہو یخلفہ بس اللہ اس کا عوض دیتا ہے، وہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اس دن کو یاد کرو کہ جمع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، ثم یقول پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ملائکۃ فرشتوں سے، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا ہؤلاء یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا فرشتے کہیں گے سبحانک توبہ توبہ پاک ہے آپ شریک سے، انت ولینا آپ ہی ہمارے کارساز من دونہم ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجنہ بلکہ یہ عبادت کرتے تھے یہ لوگ الجن جنات کا، اکثرهم بهم مؤمنون اکثر ان میں سے جنات پر یقین کرنے والے تھے۔ فالیوم پس آج کے دن لا یملک بعضکم لبعض نفعا، لا یملک اختیار نہیں رکھیں گے بعضکم تمہارے بعض لبعض بعض کے لیے، نفعا فائدے کا، ولا ضرا نقصان کا، ونقول للذین ہم کہیں گے ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا العذاب ذوقوا عذاب النار چکھو آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون جن کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ سے شکوا جب ان پر پڑھی جاتی تھی ہماری آیات بینات واضح واضح، قالوا یہ لوگ کہتے تھے ما هذا الا رجل نہیں مگر یہ کہ انسان یرید چاہتا ہے ان یصدکم کہ تمہیں روکے، اما کان یعبد آباکم اس سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد، وقالوا کہتے یہ لوگ ما هذا الا افک مفترا نہیں یہ مگر جھوٹ ہے مفترا جو اپنے طرف سے گڑا ہوا ہے۔ وقال الذین کفروا کہتے وہ لوگ جن نے کفر کے حق کے بارے میں، لما جام جب حق آئے ان کے پاس، ان هذا الا سحر مبین نہیں یہ مگر جادو ہے واضح۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہ نہیں دیا ہم نے ان کو من کتب کتاب یدرسونہ جن کو وہ پڑھتے ہیں، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف قبل آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا قریب زمانے میں۔ وکذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبل جن سے پہلے تھے، وما بلغوا معشارہ نہیں پہنچے یہ لوگ معشارہ ما آتیناہم 10ویں حصے کو ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دی تھی، وکذبوا رسلی پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے پیغمبروں کو، فکیف کان نکیر پس کس طرح ہوا میرا عذاب۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ترغیب الی التوحید، انما اعظکم بواحدہ یقین میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بواحدۃ بکلمۃ واحد ایک کلمہ کے ساتھ، ان تقوموا للہ یہ کہ ہو جاؤ تم اللہ کے لیے مستعد ہو جاؤ، مثنی دو افراد اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ نہیں ہے تمہارے اس شب روز ساتھی پر کوئی جنود جن کا لیل و نہار تمہارے ساتھ گزرتا ہے اس پر کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم نہیں یہ مگر ڈرانے والا ہے تمہارے لیے بین یدی عذاب شدید بڑے عذاب سے پہلے۔ قل کہہ دیجیے میرا پیغمبر طریق تبلیغ ما سألتکم من اجر نہیں مانگتا میں تم سے کوئی مزدوری کوئی، فہو لکم پس وہ تمہارے لیے ہے، ان اجر الا علی اللہ نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ ازرائے تفضلا وہ علی کل شیء شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے،
قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان رب یقذف بالحق، یقیناً میرا رب یقذف بالحق بیچتے حق کو، علام الغیوب جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر جاء الحق حق آ گیا، وما یبدئ الباطل نہیں پیدا کر سکتے معبودی باطل، وما یبدئ الباطل نہیں پیدا کر سکتا ہے معبودی باطل، وما یعید نہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان اضللتو اگر میں گمراہ ہوں انما اضل علی نفسی، یقیناً گمراہی کا وبال میرے نفس کے خلاف ہے، وان اہتدیت اگر میں سیدھی راہ پر چل پڑا ہوں بما یوحی الی ربی بسبب اس کے ہے یوحی الی ربی کہ وہی کہ میرے طرف میرے رب نے، انہ سمیع قریب یقین اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ تَخْفِيفُ اُخْرَوِي اگر آپ دیکھیں لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا اِذْ فُزِعُوا جب گھبرا جائیں گے یہ لوگ، فَلَا فَوْتَ بس ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہوگا، فَلَا فَوْتَ ان کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب انہیں پکڑا جائے گا قریب جگہ سے فوراً۔ وقالوا یہ لوگ کہیں گے انابتی مجرمین آمنا بھی ہم ایمان لا چکے اس پر، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ کیسے ہوگا ان کے لیے پکڑنا ایمان کا، من مکان بعید مکان سے، ایمان کے حصول کے لیے دنیا ہے نہ کہ آخرت۔ وقد کفروا بہ من قبل تحقیق وہ کفر چکے تھے اس پر، کفر کر چکے تھے اس پر، من قبل اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیْبِ ڈالتے تھے گمان کو، بالغیب بندے کے، من مکان بعید دور مکان سے، بلا تحقیق، وحیل بینہم وبین ما یشتہون آڑ ہو جائے گی ان کے درمیان، وبین ما یشتہون اور اس کے درمیان جو ہی چاہیں گے ایمان کے درمیان، کما فعل باشیائہم جس طرح یہ کام کیا گیا تھا باشیائہم ان کے ہم مسلکوں کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب یقیناً تھے وہ شک میں مریب ایسا شک جو بے چین کرنے والا تھا، یا مریب پختہ شک۔ سورت کے اندر عجز ذکر تھا شرفاء ارواح کا، انبیاء بھی عاجز ہے، فرشتے بھی عاجز ہے، جنات بھی عاجز ہے، بادشاہ بھی عاجز ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تخت شاہی پر خود بخود متمکن ہے، اللہ نے یہ اختیارات کسی کے حوالہ نہیں کیے۔